احمد کو ہمیشہ سے یقین تھا کہ وہ اپنے چھوٹے سے گاؤں کی پیداوار نہیں ہے۔ وہ جس مٹی میں پیدا ہوا تھا اس کی خوشبو تک اسے گراں گزرتی تھی۔ اس کی ماں طیبہ ایک سادہ اور محنت کش عورت تھی جو اپنے بھائی عمران کے سہارے بیوہ ہونے کے بعد بھی اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلا سکی تھی۔ عمران ماموں نے اپنے بہن اور بھانجے کو وہ سب کچھ دیا جس کے وہ مستحق تھے۔ طیبہ کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بھتیجی صبا کو اپنے لاڈلے بیٹے احمد کے لیے بیوی بنانا چاہتی تھی۔ صبا خوبصورت، سمجھدار اور اسی گاؤں کی تھی۔ ایک دن جب احمد کی ایک اچھی نوکری میں سلیکشن ہوا تو طیبہ نے دل کی بات کہہ دی، بیٹا صبا تمہارے لیے بہترین ہے، ہم دونوں خاندانوں کا رشتہ ہو جائے تو سب کچھ ایک ہی جگہ رہے گا۔ احمد کے چہرے پر نفرت اور حقارت کے جذبات ابھر آئے۔ امی صبا تو ایسے ہی ہے جیسے یہ گاؤں، بے ذوقہ، پرانا، پیچھے رہ جانے والا۔ میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایسی زندگی سے دور نکلوں۔ میری شادی تو ایسی لڑکی سے ہوگی جو میری سطح کی ہو، جدید سوچ رکھی ہو۔ یہ الفاظ طیبہ کے دل میں خنجر بن کر اتر گئے۔ ان کی تمام قربانیاں اور تمام خواب اس ایک جملے میں خاک میں مل گئے۔ وہ خاموش ہو گئی اور یہ خاموشی ایک گہرے صدمے میں بدل گئی جس کا نتیجہ دل کے دورے کی شکل میں نکلا۔ اسپتال کے بستر پر ماں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے احمد نے مجبوری اور احساس جرم کے تحت صبا سے شادی کرنے کا وعدہ کر دیا۔ امی ٹھیک ہو جاؤ، میں صبا سے شادی کر لوں گا۔ طیبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں بیٹا، مجبوری میں ایسا فیصلہ مت کرنا، زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ مگر احمد اپنی بات پر اڑ گیا۔ شادی ہو گئی۔ احمد کے لیے یہ صرف ایک رسم تھی، اپنی ماں کو خوش رکھنے کی ایک کوشش۔ اس کے دل و دماغ میں تو اپنی بلند پرواز تھی۔ شادی کے محض 2 ماہ بعد اسے بیرون ملک لندن میں ایک شاندار نوکری کی آفر ملی۔ اس نے بغیر کسی تردد کے قبول کی۔ رخصتی کے وقت صبا نے اپنے سرخ جوڑے میں سہاگ کی سرخ لی اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مگر احمد نے اسے دل سے قبول نہ کیا تھا۔ امی اپنا خیال رکھنا، میں جلدی سے سب ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ صبا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھیں نم تھی۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں، اس کا سارا سامان تیار تھا۔ وہ اپنی نئی دنیا کی طرف بغیر پلٹ کر دیکھے نکل گیا۔ لندن کی زندگی احمد کے لیے اس کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ ایک پرکشش نوکری، ایک جدید اپارٹمنٹ، اور پھر اس کی ملاقات ایما سے ہوئی، سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والی ایک غیر معمولی صلاحیتوں والی خاتون جو اس کے ساتھ کام کرتی۔ ایما کا تعلق ایک آزاد خیال امیر گھرانے سے تھا۔ احمد نے خود کو مکمل طور پر اس نئی دنیا میں ڈھال لیا۔ اس نے ایما سے شادی کر لی اور اپنے ماضی کو ایسے دفن کر دیا جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اس دوران گاؤں میں صبا کی زندگی رک نہیں سکی۔ احمد کے جانے کے بعد وہ ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی جس کا نام اس نے علی رکھا تھا۔ طیبہ کی صحت بتدریج گرتی گئی اور ایک دن وہ احمد کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ احمد ایک دن ضرور لوٹے گا۔ صبا نے ہار نہیں مانی۔ عمران ماموں کے تعاون سے اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ محنت اور لگن سے اس نے بیچلر پھر ماسٹر کیا۔ اس کا مقصد صرف اپنی روزی روزگار نہیں بلکہ اپنے گاؤں کی بچیوں کو بھی روشنی دکھانا تھا۔ اس نے اپنے گھر سے ہی چھوٹی سی کوچنگ شروع کی جو آگے چل کر ایک باقاعدہ ٹیوشن اکیڈمی بن گئی۔ پھر سماجی تنظیموں کی مدد سے اس نے گاؤں میں ایک ہنر سکھانے کا مرکز قائم کیا جہاں لڑکیاں سلائی، کڑھائی، کمپیوٹر کی بنیادی باتیں اور دیگر ہنر سیکھ سکتی تھیں۔ اس کا بیٹا علی نے بھی اپنی ماں کی محنت اور تنہائی دیکھی تھی۔ وہ بہت ہونہار نکلا اور لاہور کے ایک اچھے کالج سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ وہ اپنی ماں کے مشن کا حصہ بن گیا اور گاؤں میں چھوٹے پیمانے پر سولر انرجی کے منصوبے شروع کر دیے۔ لندن میں احمد کی زندگی ظاہر طور پر بہت کامیاب تھی مگر گہرائی میں کھوکھلی تھی۔ ایما اور اس کے 2 بچوں جیک اور ایوا کا ساتھ تعلق سطحی تھا۔ بچے اپنے باپ کو پرانے خیرات کا آدمی سمجھتے تھے۔ جب احمد کبھی اپنے ماضی یا اپنی ثقافت کا ذکر کرتا تو وہ اس سے نظر انداز کر دیتے۔ اس کی بیٹی ایوا نے ایک غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی اور احمد کچھ بول نہ سکا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی بن چکا ہے۔ ایک دن دفتر میں اچانک چکر آئے اور وہ گر پڑا۔ ڈاکٹروں نے تشخیص کی کہ یہ ذہنی تنہائی سے پیدا ہونے والی طبی پیچیدگی ہے۔ اسپتال کے سفید کمرے میں لیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے
سامنے اپنی ماں طیبہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ صبا کی وہ تصویر جس میں وہ شادی کے دن سرخ جوڑے میں کھڑی تھی بار بار ذہن میں بھرنے لگی۔ اس نے پہلی بار اپنے فیصلوں پر پشیمانی محسوس کی۔ صحت یابی کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جڑوں کی طرف لوٹے گا۔ اس میں ایما اور بچوں کو بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان جا رہا ہے۔ ان کی بے پرواہی نے اس کے عزم کو مزید مضبوط کیا۔ گاؤں اب وہ نہیں رہا تھا جو کبھی تھا۔ کچی پیکٹ والی سڑکیں اور پکی ہو چکی تھی۔ اس کا پرانا کچا مکان اب ایک خوبصورت دو منزلہ عمارت بن چکا تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی، دروازہ ایک نوجوان نے کھولا۔ اس کے چہرے پر احمد کی جوانی جھلک رہی تھی۔ میں احمد ہوں۔ نوجوان نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا، کہا انتظار کیجیے۔ وہ کچھ دیر میں ایک بزرگ شخص کے ساتھ واپس آیا جو عمران ماموں تھا۔ انہوں نے احمد کو پہچان لیا، آنکھوں میں نمی تھی۔ آ جاؤ بیٹے۔ بہت دیر کر بھی بیٹھک نے چائے کے دوران احمد نے پوچھا امی کہاں ہیں؟ عمران ماموں نے سر جھکا لیا۔ وہ تمہارا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئے۔ ہمیشہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ احمد کا سینہ دھڑک رہا تھا اور صبا اپنے گاؤں سے لاہور گئی کر واپس آ جائے گی۔ اگلی صبح احمد کو اپنی ماں کی قبر پہ لے جایا گیا۔ سفید پتھر پر سادہ سی سطح پر اس کا نام کندہ تھا۔ احمد زمین پر بیٹھ گیا، سر جھکا کر رویا۔ سالوں کا پچھتاوا، تنہائی اور بے وطنی کے آنسوں کے ساتھ بہنے لگے۔ وہاں اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کھویا ہے، دل، محبت، اپنا عید اور وہ جڑیں جو انسان کو زندگی کے طوفان میں بھی مضبوطی سے کھڑا رکھتی ہیں۔ جب وہ واپس عمارت میں داخل ہوا تو ایک خاتون سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ سادہ مگر باوقار لباس میں تھی، چہرے پر سکون اور اعتمادی تھی۔ یہ صبا تھی، مگر وہ صبا نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا۔ وہ وقت اور تجربات نے اسے ایک مضبوط اور کامیاب انسان بنا دیا تھا۔ صبا نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا نہ ناراضی، بس ایک گہرا سکون تھا۔ تو صبا، احمد کی آواز کانپ رہی تھی۔ جی احمد آئے ہو؟ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ صبا نے گہری سانس لی۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں احمد، وقت ہر زخم پر مرہم نہیں رکھتا، مگر ہر سبق سکھاتا ضرور ہے۔ تمہاری غلطی نے مجھے کمزور نہیں کیا، مضبوط بنایا۔ میں نے اپنی راہ خود بنائی۔ اس نے اپنے بیٹے علی کو اشارہ کیا جو کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے علی، اس نے وہ سب کچھ حاصل کیا ہے جو تم چاہتے تھی، تعلیم، کامیابی، مگر اس نے اپنی جڑوں کو نہیں بھلایا۔ یہی فرق ہے۔ احمد نے اپنے بیٹے کو دیکھا، فخر اور شرم دونوں اس کے دل میں لڑ رہے تھے۔ صبا بولی، تم یہاں رہ سکتے ہو احمد، مگر سمجھ لو کہ وقت پیچھے نہیں لوٹتا۔ ہم وہ نہیں رہے جو تم نے چھوڑے تھے۔ تمہارے لیے گھر ہمیشہ کھلا ہے کیونکہ تم علی کے والد ہو، مگر رشتے اعتماد سے بنتے ہیں، اعتماد وقت اور خلوص سے۔ احمد نے سمجھ لیا کہ یہ اس کی معافی کا آغاز ہے، اختتام نہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ شاید بہت دیر سے ہی صحیح، مگر اسے اپنا گھر، اپنی پہچان ملنے کا ایک نیا موقع ملا ہے۔ اس بار وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔